اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی اسرائیل کے وزیر اعظم پر تابڑ توڑ حملے۔ نفتالی بینٹ نے ایران پر حملہ کر دیا، ایرانی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ایران کا اسرائیل پر ابابیل ڈرونوں سے تابڑ توڑ حملے، ایران نے اسرائیل کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیل کے 15 آرمی جنرلز کو نیتھانیہ ایئر بیس میں ہلاک کر دیا، ساتھ ہی نیتھانیہ اور دیمونا ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آمنے سامنے آ گئے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کا پہلے سے ہی اسرائیل پر کاری ضربیں ڈرون چلا دیے۔ اسرائیل کے خلاف ایران نے اپنے سب سے خطرناک ابابیل میں ڈرون چلا دیے۔ اسرائیلی فوج نے شام کے علاقے القنیطرہ میں اعلانی شیعہ ملیشیا ایرانی حزب اللہ کے ایک مرکز پر توپ خانے سے گولہ باری کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے علاقے القنیطرہ میں القحطانیہ کے مقام پر ایرانی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 90 کو نشانہ بنایا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق توپ خانے سے نشانہ بننے والا علاقہ اسرائیل کی سرحد سے 150 کلومیٹر دور ہے، جس میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت دیگر سیکیورٹی اہلکار اور حزب اللہ ملیشیا کے عناصر بھی موجود ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیل کی ٹینکوں سے گئی گولہ باری میں عسکری کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ اسرائیل میں نفتالی بینٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے دور میں بھی ایران اور اسرائیل مکمل طور پر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایرانی فوج کا یہ بریگیڈ کوارٹر حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے مقامی طور پر تیار کردہ ابابیل میزائل 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے یہ لڑاکا ڈرون کی نمائش کی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نے اس کا نام ابابیل رکھ دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ ڈرون کا نام فلسطینی جدوجہد سے متاثر ہو کر ان کے اعزاز میں ابابیل رکھا گیا۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ نیا ڈرون میں 35 گھنٹے پرواز، 13 بم اور 500 کلو گرام الیکٹرانکس کی اشیاء ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ابابیل میں 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیلی جارحیت بالآخر معاہدے پر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس دوران غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل چکی ہے۔ غزہ پر بمباری سے 66 بچوں سے 243 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سے ہی مشکلات میں گھرے خطے میں ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے داغے گئے سینکڑوں راکٹوں کے نتیجے میں اسرائیل کے 12 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ غزہ پر جارحیت روکنے کے معاہدے کے بعد اسرائیلی پولیس نے ایک مرتبہ پھر مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ پر توڑ پھوڑ کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد جارحیت روکنے کے معاہدے پر جشن منانے کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس کے اولڈ سٹی میں قائم مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں توڑ پھوڑ کی۔ اس کے علاوہ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نماز کے وقت اسرائیلی فوج اندر داخل ہوئی، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی معاہدے پر جشن منا رہے تھے اور گیت گا رہے تھے۔ اسی دوران اسرائیلی پولیس کا دستہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا، ہجوم کو اپنے روایتی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر
اسٹین گرنیڈ، دھواں چھوڑنے والے بم، آنسو گیس کے شیل فائر کیے جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے علاوہ مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں موجود ہزاروں افراد کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی۔ اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے دوسرے روز بھی غزہ پر شدید تابڑ توڑ بمباری کی، جس میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ابھی تک فضائی حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بمباری اسرائیل کی نئی حکومت کی کارروائی ہے، اس کے لیے ہم اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے بعد حماس کی جانب سے بھی بھاری ہتھیاروں سے اسرائیل پر فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ سے آتش گیر غبارے اسرائیل کی جانب چھوڑے، جس کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیلی علاقہ ہتھیاروں نے 11 روز تک غزہ پر شدید تابڑ توڑ بمباری کی تھی۔ اس کے علاوہ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیلی ہتھیاروں کی بمباری کے بعد تابڑ توڑ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے امریکہ اور اپنے اتحادیوں سے کہا دیا ہے کہ وہ ایران کے خطرے کے بارے میں جاگ جائیں۔ انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا ہے جب ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو دوبارہ لاگو کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ نو منتخب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ایران کی قاتلوں کی حکومت جوہری ہتھیار بنانا چاہتی ہے، جبکہ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو دوبارہ لاگو کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم ابھی کچھ معاملات پر اتفاق رائے ہونا باقی ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اسرائیل اس معاہدے کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کے انتخاب پر عالمی برادری کو گہری تشویش ہونی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لیئر جیت کا کہنا ہے کہ ابراہیم رئیسی ایران کے اب تک کے سب سے زیادہ بنیاد پرست صدر ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ نئے رہنما ایران کی جوہری سرگرمیوں کو فروغ بھی دے سکتے ہیں۔